السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا۔ فرقان سے مراد ہے قرآن پاک، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ بن جائے وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ قرآن پاک دنیا کائنات کے اندر عظیم تر کتاب ہے، اور خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں کے حصے چل رہا تھا قرآن آمد، اور اتنے خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جڑے اپنی صبح فجر دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کر دی۔ اللہ رب العزت قرآن سے فرما رہے نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے نے کہ اے میرے نبی تہجد وقت اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کیونکہ فجر دے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنا یہ اتنے نصیب مقدر اور اتنی عظمت والی بات ہے۔ فجر دے وقت جدو بندہ قرآن پڑھ دے تے فرشتے بھی قرآن سننے واسطے آ جاندے، بڑا عظیم ٹائم۔ قرآن پاک دے ساڑھے تے کچھ حق نے، وہ میں آج عرض کرنا چاہنا، توجہ نال سنو، اللہ کو دعا کرو اللہ عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج قرآن پاک کے بارے میں دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے کمینے، ذلیل اور پرلے درجے کے خبیث لوگ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کی غیرت کتنی ہے، کہ اندر اہمیت کتنی ہے۔ اور یہ سویڈن کے جو بدبخت ہیں انہوں نے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور ان کے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں قرآن کی توہین کی، عدالت کی اجازت سے قرآن کی توہین کی۔ اس سے قرآن کو فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن مسلمانوں کا امتحان ہے اس میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے تو اس کی حفاظت بھی اللہ نے کرنی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے جڑا قرآن اسی نو اتارے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور ہر دور کے اندر اتنی حفاظت کی ہے، اللہ نے قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دی۔ ماشاءاللہ، آپ جدھر جائیں، جس محلے میں جائیں، جس شہر میں جائیں، جس گلی میں جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ مل جائے گا۔ بچے ملیں گے، بچیاں ملیں گی، بوڑھے ملیں گے، مرد ملیں گے، عورتیں ملیں گی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ بدبختی پر اتر آئیں اور سارے قرآن جلا دیں، اللہ ان کی منہ میں خاک ڈالے، ایسا کبھی نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ایسا کر دیں تو اللہ کے فضل سے قرآن پھر بھی لوگوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ایک ایک پارے کی بات نہیں کر رہا، قرآن کا ایک ایک پارہ، ایک ایک سورت، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف بھی نہیں، قرآن کی ایک ایک حرکت میرے رب نے محفوظ کر لی ہے۔ دنیا کائنات کے اندر کوئی الٹا ہو کے زور لگا لے، وہ قرآن کی زبر کو زہر نہیں کر سکتا۔ کر کے دکھائے نا کوئی بندہ، کوئی ضرورت تو کرے ذرا۔ اب کسی مسجد کے اندر آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو، اگر وہ کسی ایک جگہ پر بھی تھوڑی سی غلطی کر لے، 20 بندے پیچھے سے لقمہ دیتے، ایسے نہیں ایسے۔ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ تو ہم پر سب سے پہلا حق قرآن کا، اس پر ایمان لانا۔ کیا حق ہے پہلا؟ ایمان لانا۔ ایمان کے بغیر قرآن پڑھنا پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا کفر ہے نا، جو پڑھے لکھے کافر ہیں، انہوں نے قرآن پر بڑی ریسرچ کی، اتنی ریسرچ کیا ہے کہ اتنی مسلمان نہیں کر سکے۔ آپ ذرا دیکھیے جا کے نا، انہوں نے یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں دنیا دار اور ہوتے ہیں وہ کافر، ان کو کہتے ہیں مستشرق۔ کیا کہتے ہیں؟ مستشرقین، یعنی کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں دے، لیکن وہ اسلام نو قرآن نو جان دے نے، محنت کر دے نے۔ انہاں لوگوں نے قرآن تے PhD اور MPhil دے تھیسس کروائے نے، بڑی محنت کی تھی، بخاری شریف تے محنت کی تھی، لیکن وہ ساری محنت اللہ دے ہاں انہاں دی کسے کام نہیں، کیونکہ جدوں تک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاندہ، اللہ رسول اور قرآن باقی چیزاں تے ایمان نہیں لے آندا، ایمان تو بغیر کسی بھی قسم دا فائدہ کوئی نہیں۔ دنیا اندر زندگی گزارن دے اندر انہوں نے مدد تے مل جاندی ہے، لیکن آخرت دے اندر انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ سب تو پہلا حق قرآن دا اے کہ قرآن تے مکمل طور تے ایمان لے آندا جائے۔ اور قرآن سے اللہ پتہ کی فرماندے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا، اس قرآن پر خود نبی بھی ایمان لاتے، اور مومن بھی ایمان لاتے۔ والمؤمنون، اس کا مطلب ہے کہ پہلے نبی ایمان لاتا ہے، پھر امتی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر سارے ایمان لاتے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ توجہ کیجیے ذرا۔ پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا، اور دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی، اچھا ہم پریشان تو بڑے ہوتے ہیں، فلاں ملک کے بدبخت نے قرآن کی توہین کر دی، لیکن ہم بھی دیکھیں نا کہ ہمارا قرآن سے کس قدر تعلق ہے۔ مثلا ہم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا غور کریں، ہم روزانہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں نا ہم سب کہ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے، اور تعلق مضبوط ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ اور اللہ میرا اور آپ کو بیٹھنا قبول کرے۔ توجہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا خود اللہ کی سنت ہے، سب سے پہلے اللہ کی سنت ہے کہ
کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ نے کلام کیا نا، پڑھا اس کو. سب سے پہلے نمبر پر یہ اللہ کی سنت ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ نبی کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے حکماً ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو میں نے آپ کی طرف اتاری ہے اس کی تلاوت کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو پڑھا، اتنا قرآن کی تلاوت کی، اتنی قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے نبی نے دنیا کے دلوں کو بدل کے رکھ دی. قرآن ہی پڑھا نا میرے نبی نے. کبھی بیت اللہ شریف کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی صفا پہاڑی پر قرآن پڑھ رہے ہیں، چوکوں چرستوں میں نبی پاک نے قرآن سنایا. اتنی قرآن کی تفسیر ہے. ہم تو مسلمان ہو کر قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں. توجہ کرنا، میں ایسی حقیقت کو عرض کرنے لگا ہوں. مکے کا دور ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کائنات کے امام، کائنات کی عظیم ترین مسجد بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. تہجد کے وقت، رات کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں. سننے والے کون ہیں؟ مکے کے چودھری کافر، بڑے بڑے چودھری جڑے لوگوں کو روکتے سن نا قرآن دے نیڑے نہ جایا جے، نبی پاک دی گل نہ سنیا جے. ایسے بدبخت نے لوگوں کو روکتے ہیں تے رات دیاں تاریکیاں اندر بیت اللہ دیاں دیواراں نال کن لا کے نبی پاک دی زبان تو قرآن سن دے. یہ حقیقت بات بیان کر رہے ہیں. آپ تفسیر اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ابو جہل کی تے فلانے تے عتبہ تے شیبہ کی قرآن سننے کے لیے. ایک دن نا ملاقات ہو گئی تینا چواں دی کٹھی. انہیں ہے چودھری صاحب کتوں آدھے پے، انہیں جی جدھر تسی آدھے پے جی. انہیں بھی یہ کی گل ہے، لوگوں کو روک دے ہو تو خود قرآن سن دے ہو. لے وعدہ بعید کرو نا بھی آئندہ نہیں آواں گے، آئندہ نہیں آواں. اگلے دن پھر آ گئے. انہیں آخیا بھی سارا وعدہ کیتا ہے، انہیں تو کوئی نہیں آنا، میں چلا جاؤں. اگلے دن پھر چلے گئے، پھر ملاقات ہوگی تو کہنے لگے بھی کی گل ہے. کہتے یار سچی گل ہے، جتنی دیر تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو قرآن نہ سنیے سانو تے نیند ہی نہیں آندی. یعنی کہ کافراں دے حال ہے. تے اج اسی مسلمان قرآن تو کنے دور ہو گئے. اے جنے تسی دوست بیٹھے میرے سمیت، عزم کرو، ارادہ کرو. ٹھیک ہے تسی قرآن پڑھ دے ہوگے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے، لیکن میں عرض کراں گا بھی روٹین نہ پڑھو قرآن، روٹین سے پڑھو قرآن. اور یہ بات ذہن چ رکھو، جڑا بندہ اپنے دن دا آغاز رب دے قرآن تو کر دے، انشاءاللہ سارا دن رحمتاں تے برکتاں ہوندا مقدر بن جان گی انشاءاللہ. اے پہلے لوگ ساڈے جڑے سن ماواں بہناں گھراں دے اندر قرآن پڑھتے سن نا، برکتاں ہی برکتاں سن. ہن دیکھو تسی کاروبار بھی چلتے ہیں، باقی معاملات بھی نے، لیکن پوری نہیں پیندی، برکت نہیں ہوندی. مہنگائی دا دور ہو گیا. آئیں آج بھی قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، آج بھی اللہ حالات کو سیٹ کر دے گا. تو قرآن کی تلاوت کرنی، ایک تو یہ ہے آپ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، جو تاریخ ہے اس کے مطابق. پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری کو دوسرا، تیسری کو تیسرا. مہینے میں چلو ایک قرآن مکمل ہو جائے. یہ سادہ سی روٹین ہے. تھوڑی سی ہمت کریں، 15 سے 20 منٹ ایک پارہ پڑھنے میں لگتے ہیں. چلو آدھا گھنٹہ لگا دکی گل اسی رب واسطے تے قرآن دی خاطر پورے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں کٹ سکتے. کئی بندے لوگ کہیں نہیں یار نماز پڑھو، قرآن پڑھ لیا کرو. وہ حضرت ہی چھڈو، سانوں تے کان گھرکن ٹائم نہیں ملتا. تسی نمازاں دی گل کر دیو، تسی قرآن دی گل کر دیو. توجہ کرو، میں حقیقت بیان کر لگا. 2-4 دن بعد ایکسیڈنٹ ہویا، رستے دے اندر بری طرح متاثر ہو گیا، ہسپتال داخل ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیاں. 1 مہینہ نہیں، 2 نہیں، 6 مہینے میرے رب نے 4 پائی تے پا دیتے. اٹھن جوگا بھی نہیں، پیشاب بھی خود نہیں کر سکتا. تو پھر انہیں پتہ لین جاؤ تو کان چ پوچھو حضرت جی ہون ٹائم مل گیا، مہینہ پوچھ لو ہون ٹائم مل گیا. تو پوچھنے کی لوڑ نہیں، انہوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا. اس واسطے اللہ کے لیے ٹائم نکالو. یہ قرآن پڑھو گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن شفا ہی شفا ہے. یہ قرآن برکت ہی برکت ہے. یہ قرآن عظمت ہی عظمت ہے. اپنے گھروں میں پڑھو، میرا اللہ رحمتیں برکتیں فرما دے. تو یہ دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا. پہلا ایمان لانا، دوسرا تلاوت کرنا. تیسرے نمبر پر
قرآن جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ مومن بندے اللہ والے وہ تو عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت، لفظوں کے لحاظ سے چھوٹی لیکن عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی صورت، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ساری دنیا کاٹے دے اندر، سارے لوگ خسارے دے اندر، صرف 4 کم کرنے والے لوگ خسارے تو بچن کے، باقی سارے ہی خسارے اندر۔ تو 4 کم کہڑے نے؟ ایمان تے عمل صالح، ایمان تے عمل ان کے نیک عمل تے اگلا کام میں تبلیغ کرنا تے آخری کام میں صبر کرنا۔ کیونکہ جدو بندہ تبلیغ کا کام کرتا نا تو پھر گلاں بھی سنیاں پیندیاں نے، پھر مشکلاں بھی آندیاں نے، کہ تکلیفاں بھی اٹھانیاں پیندیاں نے۔ اس واسطے اللہ نے پہلے ہی فرما دیتا ہے تبلیغ بھی کرو تے صبر خود بھی کرو تے اگے تلقین بھی کرو۔ اس واسطے تیسرا یہ آ کے قرآن تے عمل کرنا، قرآن تے عمل کرنا۔ تو قرآن دا چوتھا آ کے قرآن پاک نو یعنی کہ پہلے نمبر تے ایمان لے آنا، دوسرا حق ان دی تلاوت کرنا، تیسرا حق ان تے بولیے ذرا عمل کرنا، قرآن تے عمل کرنا۔ قرآن دا چوتھا حق ہے ان دی اگے تبلیغ کرنا۔ یعنی کئی بندے قرآن ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اگاں کسی اور نو کہندے ہی نہیں بھی قرآن سے رب نے کی کیا ہے۔ اور لوگوں کو دسو پیار نال محبت نال کہ بھائی نماز دا اللہ نے سینکڑوں مرتبہ قرآن سے ذکر کیتا ہے، اللہ نے قرآن سے زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، میرے رب نے قرآن پاک دے اندر توحید دا ذکر کیتا ہے۔ لوگوں کو بتائیں، جب آپ بتائیں گے تو اللہ کے فضل سے مسجدیں بھر جائیں، مسجدیں بھر جائیں گی۔ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں۔ قیامت والے دن کئی بندے، توجہ کرنا ذرا، کئی بندے ہوں گے پرہیزگار، پکے نمازی، قرآن پڑھنے والے، لیکن آگے تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ بلکہ گھر کے افراد، اس کی بیوی، اس کی والدہ، اس کی بہن، اس کی بیٹی، قیامت والے دن صرف اس وجہ سے اللہ کے یہاں شکایت کرے گی خود تو نمازی تھا، ہمیں اس نے کبھی کہا ہی نہیں، ہمیں توجہ کبھی نہیں دلائی۔ نہ کہنے کی وجہ سے جہاں وہ جہنم میں جا رہے ہیں وہاں یہ نمازی بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم آئے ہیں مسجد میں، یہ صرف میرے رب کی توفیق ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہماری بڑائی نہیں ہے یہ۔ اللہ میں اٹھنے کی توفیق نہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمت طاقت نہ دے کیا کریں گے؟ اللہ کا سارے کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں صحت اور تندرستی سے ہمیشہ رکھنا، یہ رب کی توفیق ہے۔ آپ گھر جا کے محبت پیار کے ساتھ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے اہل خانہ کو اٹھائیں، ان کو بتائیں یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے۔ اور شیطان رات کو روزانہ جادو کرتا ہے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی، حدیث میں آتا ہے شیطان یہ جو ناک کی کوٹھی ہے نا یہاں رات گزارتا ہے اور وہ 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے۔ شیطان، وہ بندہ شیطان کے جادو میں جھگڑا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دے جادو تو کیویں بچنا، ذرا توجہ کرنا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جدو بندہ اللہ دے فضل نال بیدار ہوندا ہے، نیند تو اٹھدا ہے، تو سب تو پہلا کام کرے دعا پڑھے، اب بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو جھاڑے، ایسے 3 حدیث میں آتا ہے، ایسے ناک جھاڑنا ہے بائیں ہاتھ سے، پھر دعا پڑھنی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیری تعریف ہے جنہیں مرن تو بعد مینوں زندگی عطا کی تھی۔ ستا بندہ مریا ہی ہوندا نا، نیند موت دی پہن ہوندی، تے اللہ مرنے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کائنات امام فرماتے ہیں جدو مومن بندہ یہ دعا پڑھ دے شیطان دی ایک گرا کھل جاندی، جدو وضو کر دے
دوسری گرہ کھل جاندی تے جدوں نماز پڑھ دے وہ مکمل طور تے شیطان تو آزاد ہو جاندے. کیوں جی اس گرہ اور جادو دا حل صرف فجر دی نماز ہے. تے گھراں دے گھر بے نماز نے، بچیاں دے بچے نماز نہیں پڑھتے، گھراں دے اندر نے، پھر اس کا برکت نہیں ہوندی. بھائی کردار ادا کرو، صرف خود نمازی نہیں بننا، پیار محبت اور حکمت کے ساتھ اپنے گھر سے شروع کریں. محلے میں دکانداروں کو، اپنے جہاں جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس کو آتا ہے کچھ جاتا ہے، آپ پیار سے تبلیغ کریں. یقین مانیے میں اللہ کے فضل سے، میں کسی بھی رات کی بات ہے، یہ ادھر ظفر میڈیکل اسٹور والے میرا دوست ہی ہے وہ، تو میں میڈیسن لینے گیا. میں کہا ظفر صاحب تھوڑے بچے کہندے نے بھی سر نماز واسطے اجازت نہیں دیں، پھر انہوں نماز اجازت دے دیا کرو. انہیں سارا کن چکے سارے کہتے نہیں سر جی اجازت تو دیں نے، تو میں نماز کیوں نہیں پڑھ دیتی تھی. یعنی کہ کسی بہانے میں کسی سے امرود لیتا ہوں، کسی سے کیلا لیتا ہوں، کسی سے سیب لیتا ہوں، پیسے پورے دیتا ہوں، سودا کر کے شاپر میں چیز ڈال کے جب لٹکا لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بڑی آئی جان تیرا نام کی؟ وہ کہتا بشیر نذیر. میں تیرا ایڈا سونا نہ ہے، نماز پڑھنا ہے؟ نہیں جی سچی گل ہے نماز. میں کہا نماز پڑھیا کر، پتہ کون نہیں آواز کدو بچ جانی. ایمانداری کی بات ہے، تھوڑی اینی گل کرنے ہو سکتا کوئی نمازی بن جائے. کبھی کبھی ایک لفظ بندے کے دل میں گھر کر جاتا ہے، ایک لفظ. پتہ ہے ایک لفظ میں بتاؤں کیسے، درس میرا مکمل ہونے میں توجہ کرنا. وہ ایک بڑا بادشاہ تھا، ایک بہت بڑا، وہ گزرا، فوج سفر موج تھی اس کے ساتھ. تو تمہیں پتا جی تو فوجاں لنگ نہ کی تو ہر چیز ہی ہڑپ کر جاتے. ایک بڑھیا کی گائے تھی، گائے اس نے دودھ کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ بیچاری خامد اس کا فوت ہوا تھا. انہیں کہا پھڑو پھڑو انہوں ذبح کرو. گائے پوری ذبح کی تھی، پکا کے فوج ساری کھا گئی. وہ باہر کام کار سے گئی، واپس آئی نا بڑی پریشان ہوئی. انہیں پوچھا میری گاؤں نے کہا اب فوجاں آئی نے کھا گئی. تو انہوں نے کہا بڑا ماڑا کیتا نے. ایک نہر کے پل گزرتا تھا وہاں سے، وہ بی بی نہر کے پل پر کھڑی ہو گئی. میں لفظ کی بات کرنے لگا ہوں، ایک لفظ کتنا اثر رکھتا ہے. اور جو بادشاہ گزرے نا انہوں نے کہا بادشاہ سلام نے میری گل سننا، بس میں ایک گل کا جواب دیو، میری گائے دا حساب اس پل تے دینے یا پل صراط تے دینے. اللہ اس گل نے انہوں انج کر کے لا کے رکھ دیتا. بادشاہ وقت ہے، کہتا بی بی معاف کر دے، تو چاہنے کی؟ انہوں نے کہا میری گائے تیری فوج کھا گئی. ان کے جن پیسے للہ تے اتھے ہی معاف کر دے، اے پل تے لنگ جائیں گے، پل صراط تک بھی لنگا گے. میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل صراط پر. یعنی کہ کبھی کبھی ایک لفظ بڑا اثر رکھتا ہے. آپ وقت ضائع نہ کریں، گھر میں بھی تبلیغ کریں، باہر بھی کریں، اجتماعی طور پر کریں، انفرادی کریں. وہ مانے نہ مانے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہو جائے تو تبلیغ کریں گے انشاءاللہ. ایک گل بھی آتی انہوں کے پہنچانا. آخری بات، 5 حقوق ہیں قرآن کے، 4 میں نے بیان کر دیے. 5ویں نمبر پر قرآن پاک کو نافذ کرنا، قرآن کو نافذ کرنا. آج ہماری بد وقتی کیوں ہے؟ IMF کے پاس جاتے ہیں، منتے ترلے رکوع سجدے، تے ساری گورنمنٹ منتا کرنے تک لگی تے عوام نو مہنگائی دی چکی چ پیس کے رکھ دیتا ہے. تے سارا کچھ کر کے نہیں کچھ اور کرو، ڈو مور. حالے سی راضی نہیں ہوئے، وہ ایویں پیسے پوسے دے کے تھوڑے جہے ساڈے ہی پیسے سانوں دے کے ساڈا سر ساڈیاں جتیاں تے سر رب کو دور ہو گئے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میرے رب کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، نبی پاک کی حدیث ہے. فرمایا ایک حد ساری نہیں، شریعت کی ایک حد ملک میں نافذ کر دو، 40 دن رحمت کی بارش ہوتی رہے، اتنی ہریالی اس سے نہیں آئے گی جتنی ہریالی اور فراوانی ایک حد نافذ کرنے سے ملک کے اندر آ جائے. ایک حد. ہم تو قرآن سے دور ہو گئے. آؤ قرآن سے محبت پیدا کریں. صرف محبت نہیں کرنی، ایمان بھی لانا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور 5ویں نمبر پر قرآن کو ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، صوبے کے اندر، علاقے کے اندر نافذ بھی کرنا ہے. تو جب قرآن کا قانون نافذ ہوئے گا نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا معیشت بھی بہتر، معاشرت بھی بہتر، امن آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گے. جدو رب راضی ہو گیا تو پھر باقی پیچھے کی رہ گئے. دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو
قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی یاد ہے کتنے حق نے دسے نے؟ کیوں جی کتنے؟ 5۔ پہلے نمبر پر قرآن پر بولیے، میں تینوں یاد کرا رہا ہوں، گھر جا کے دسنا ہے، لوگوں کو دسنا ہے، دوستوں کو دسنا ہے۔ بھائی پروفیسر صاحب نے جامعہ سعیدیہ قرآن دے 5 حقوق قرآن دی اس روشنی بیان کیتے ہیں، تو سانوں انہوں دا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن کا پہلا حق اس پر عمل ایمان لانا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق اس پر عمل کرنا، اور چوتھا اس کی تبلیغ کرنا، اور 5واں اس کو نافذ کرنا۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، اور قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن کو نافذ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے۔ اور سچی بات ہے، اگر مسلمان دنیا کے اندر قرآن سے اتنی محبت شروع کر دیں، کسی بدبخت کو، کسی کمینے ذلیل آدمی کو انشاءاللہ قرآن کی گستاخی کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں آخری بات یہ کہہ دیتا ہوں، جس بدبخت نے سویڈن کے اندر قرآن کی بے رحمتی کی ہے، انشاءاللہ یہ میری آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، لوگ امریکہ میں بیٹھ کے سنتے ہیں، سعودیہ میں بیٹھ کے سنتے ہیں۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے، آپ کی موجودگی میں، اللہ کی توفیق سے یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ ان قریب سنیں گے کہ انشاءاللہ جس بدبخت نے قرآن کی گستاخی کی ہے، ان قریب میرا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے دعا کریں۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما، اللہ جی ساڈا سننا سنانا قبول فرما، اے میرے اللہ اج دے بیٹھنے نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ دنیا دے مظلومہ دی مدد فرما۔ یا اللہ بڑے مشکل حالات نے لوگاں دے، مہنگائی دا دور ہے، سب لوگ پریشان نے، یا اللہ اپنی رحمت نے ساری پریشانیاں دور فرما، تھوڑے اندر برکت فرما، اللہ اپنے علاوہ ساری زندگی کسی اور دا محتاج نہ کرنا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جب بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، اے میرے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، یا اللہ جن کے پاس بیٹے بیٹیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سارے بچیاں نو نیک بنا دے، قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، با عمل عالم دین بنا دے، 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ساڑی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ساڑے دو بعد ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ اے جتنے بھی دوست تیرے بندے تیرے قرآن واسطے تیری نبی دے فرمان واسطے بیٹھے نے، کچھ وقت نکالے، اللہ ساڑا یہ وقت نکالنا قبول فرما لے، اللہ ساڑا بیٹھنا قبول فرما لے، جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما، اللہ جی ساڑے والدین تے رحم فرما، اللہ جی انہوں نے معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔